اور مثلا میں نے یہ بھی رجوع کیا، پہلے میں کہتا تھا کہ اہل صفین کی اجتہادی خطا تھی حضرت علی کے خلاف کھڑا ہونا، پھر میں نے اس پہ رجوع کیا، 5A میں اجتہادی خطا لکھا تھا، 5B میں نے رجوع کر لیا کہ یہ اجتہادی خطا نہیں ہے، اور اس میں نے اپنا کوئی قول نقل نہیں کیا، امام عینی، ملا علی قاری، سب لوگوں کے اقوال نقل کیے ہیں کہ وہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں تھی، کیونکہ امام بخاری نے باب باندھا ہے اس پہ، مسلم میں بھی حدیث ہے کہ اگر حکمران اجتہاد کرے، صحیح اجتہاد کرے تو 2 اجر، غلط کرے تو 1۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل، صفین، نہروان غلط لڑتے تو 1 اجر پاتے، الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑی، ان کے لیے ڈبل اجر ہے، ٹھیک ہے۔ مخالف کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اور بدر الدین عینی نے تو یہاں تک لکھ دیا حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کو 1 اجر کی بشارت کیسے دیں، کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ انہیں اللہ برابر چھوڑ بھی دے؟ دیکھیں کتنے سخت۔ اور ملا علی قاری نے چھڑے ہی کچھ نہیں، انہیں کہا کہ وہ اپنے دل میں خلافت کی خواہش چھپائے ہوئے تھے اور خون عثمان کو ڈھال بنا لیا تھا، دیکھیں انہوں نے تو اس کو پوری پولیٹیکل چال قرار دیا، اور انہوں نے کہا حدیث عمار ان کی چھپی بغاوت کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو یہ چھپا کے رکھے ہوئے تھے نا، حدیث عمار نے ان کو ننگا کر دیا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ ملا علی قاری مشکات کی شرح مرقاہ میں لکھ رہا ہے کہ حدیث عمار نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی بات کو ظاہر کر دیا، اندر دی گل وچ کوئی اور ہے۔ اور اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ افسوس امیر شام کے اس عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، کہ انہوں نے قتل عمار کے بعد بھی رجوع نہیں کیا۔ اتنے سخت جملے آج تک کسی نے نہیں بولے، میں نے نہیں کبھی بولے، یار مولانا اسحاق نے نہیں بولے، مولانا مودودی نے نہیں بولے، تے ملا علی قاری اور نیم رافضی نہیں، فل رافضی بنتا جے۔ لیکن سب سن گے انہوں مرقاہ کے اوپر پوری حنفیت کھڑی ہوئی ہے۔ مرقاہ وہ شرح ہے جس میں انہوں نے حنفیت ثابت کی ہے مشکات کی، ظاہر مشکات تو ساری فقہ حنفی کے خلاف ہے، حدیثیں جو ہیں تو اس کی شرح ان کو لکھنی پڑی ہے۔ اور دوسری طرف ابن حجر اسقلانی کی جو تھی فتح الباری، اس کے مقابلے پہ عمدۃ القاری، دونوں ایک زمانے میں ہوئے ہیں، علامہ بدر الدین عینی۔ علامہ عینی اگر آپ نکال دیں اور ملا علی قاری نکال دیں، یہ 2 بندے آپ نکال دیں نا، تو حنفیت کی ہسٹری میں کوئی ان کے پائے کا ہے ہی نہیں ہے، باقی رشائی کوئی نہیں۔ وہ اس میں بھی بول دیتے ہیں ملا علی قاری جیسا ہے ہی کوئی نہیں حنفیوں میں، باقی تو ہڑے مفتی تقی عثمانی تھے، شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے بدر الدین عینی، تو آپ چھوڑ دیں، عام مفتیوں کو چھوڑیں آپ، تو اللہ کا شکر ہے ہم رجوع کرتے ہیں۔ آندہ بھی کوئی آپ دعا کریں اس سے آگے کوئی رجوع نہ میں کر لوں۔ ایک بات پہ تو میں رجوع نہیں کروں گا کہ میں ہر صحابی کو جو نبی علیہ السلام کا ساتھی رہا ہے، چاہے اس نے کچھ بھی کیا، میں رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اسے رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے رضی اللہ عنہ کہنے سے وہ رضی اللہ عنہ ہوگا نہیں، اور میرے نہ کہنے سے اگر وہ ہے تو ختم نہیں ہوگا۔ ہماری دعاؤں کا کوئی محتاج نہیں ہے، ان دعاؤں کا ہمیں ہی فائدہ ہے۔ اگر کوئی نہیں کہنا چاہتا اس کی اپنی مرضی ہے۔ ایک ہی چیز آپ پہ اوبلیگیشن ہے، وہ درود شریف ہے۔ ترمذی میں جو حدیث ہے، وہ کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ باقی بخاری مسلم کھولے، درجنوں نہیں سینکڑوں احادیث میں صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہی نہیں ہوا، چند جگہ لکھا بھی ہوا ہے، زیادہ تر عربی میں ڈائریکٹ لکھا ہے، ان عائشہ تھا، ان ابی ہریرہ، ساتھ حدیث شروع ہو جاتی ہے، ترجمہ کرنے والا رضی اللہ عنہ ڈال دیتا ہے، عربی میں نہیں لکھا ہوا۔ تو کیا یہ رضی اللہ عنہ نہ لکھ کے کیا گناہ گار ہو گئے؟ نہیں، یہ آپ کے مسئلے تھے، اور صحابہ کرام تو ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ کہتے ہی نہیں تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت عمر کہتے تھے رضی اللہ عنہ کڈو، وہ کہتے تھے رحمہ اللہ تعالی۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، حضرت عمر کی میت کے اوپر جو خطبہ دیا تھا حضرت علی نے، تو اس میں کیا الفاظ ہے؟ رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، رضی اللہ عنہ سے نہیں کیا انہوں نے۔ صحابہ کرام آپس میں رحمہ اللہ کہتے تھے، ہم ان کے لیے دعائیہ کلمات کہتے ہیں، اور بس یہ نشانیاں بن گئی، ہم تو علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں جو ٹرم صحابہ کے لیے آئی ہے والذین معہ آئی ہے، جتنے انبیاء کا ذکر آیا نا، اللہ نے کہا کہ ہم نے نجات دے دی اس وقت کے پیغمبر کو، والذین معہ، جو ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ کے لیے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ صحابہ کے لیے ٹرم جو آئی ہے نا، وہ مع رسول، رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے، لیکن صحابی لفظ زیادہ مشہور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دونوں ٹرمز قرآن کی ہیں،
مومن اور مسلم اسی طریقے سے یہ ٹرمز بھی ہیں. ٹھیک ہے, شیعہ تو پھر بھی مومن ٹرم یوز کرتے ہیں, سنی تو مسلم ٹرم سے بھی بیچارے جاتے رہے, مومن انہوں نے کہاں یوز کرنی تھی. یہ تو حنفی شافعی مالکی حنبلی کے اندر ہی جو ہے نا پھنس کے رہے.